اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الکوثر کو مکمل پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں سورۃ الکافرون کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الکافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی سورہ ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے، اور اس سورہ کا مضمون اٹسیلف خود اس کے مکی ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ اب اگر اس سورہ کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو مکہ معظمہ میں ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کے خلاف قریش کے مشرک معاشرے میں مخالفت کا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ لیکن ابھی قریش کے سردار اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہوئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نہ کسی طرح مصالحت پر آمادہ کیا جا سکے گا، اسی لیے وقتاً فوقتاً وہ آپ کے پاس مصالحت کی مختلف تجویزیں لے کر آتے رہتے۔ یعنی کبھی تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی نہ کوئی تدبیر کرتے رہتے، اور کبھی آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آ جاتے کہ کوئی درمیانہ رستہ نکلے، یہ تو معاذ اللہ نیا دین انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، ان کو ہم آفر دیں کہ آپ اس سے باز آ جائیں، اس کی تبلیغ سے باز آ جائیں، اور ہم ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں، تاکہ جو ہے وہ ہم کوئی درمیانہ رستہ نکالتے ہوئے شرک اور بت پرستی کو بھی عام رکھیں، اور آپ کے لیے بھی ہم تھوڑی سی راہیں ہموار کر دیں گے، تاکہ آپ اپنا تھوڑا بہت کام کرتے رہیں اور ہمیں اپنا کرنے دیں۔ لہٰذا وہ اس پوائنٹ پہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ان میں سے کسی کی مان لیں، اور جو یہ آپس کی جو چپکلش ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ہماری کچھ شرائط کو ہم اپنی شرائط کو سامنے رکھتے ہیں، اور رسول اللہ کو کہیں گے کہ ہم آپ کی ہر طرح کی شرط ماننے کو اس کے بدلے میں تیار ہیں، لہٰذا آپ کوئی درمیانہ رستہ نکالتے ہوئے سمجھداری کا معاذ اللہ اس طرح سے فیصلہ کریں کہ اپنے دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں، اور ہمارے دین کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ رکھ رکھاؤ ذرا ایک طرح سے اہتمام کر لیں اس کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ سے کہا، ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں گے آپ، اور جس عورت کو آپ پسند کرتے ہیں ہم آپ کی اس سے شادی کروا دیں گے معاذ اللہ، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار ہیں، بس ہماری ایک بات مان لیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو آپ ایکسیپشن دے دیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے پرمٹ کر دیں ہمیں۔ آپ وحدہ لا شریک کہتے ہیں، اللہ تعبدوا الا ایاہ کہتے ہیں، تو ہم تو اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے۔ اور اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی۔ اور یہ تجویز کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں، یعنی اللات جو ان کے بت تھے، لات تھا، عزیٰ تھا، منات تھے، آپ 1 سال ان کی پرستش کرتے رہیں معاذ اللہ، اور پھر چلو اگلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اب اس پر وحی نازل ہوئی، اور وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قل یا ایھا الکافرون کے الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ سورۃ الزمر کی آیت ہے نا، اس حوالے سے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، ان سے کہو اے نادانو، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ یعنی پس منظر کچھ اس طرح سے تھا جب اس سورہ کا باقاعدہ نزول ہوا، اور اس سورت کے ذریعے ان کو جو جوابات دیے گئے انشاءاللہ اس سورہ کی تفسیر میں ہم پڑھیں گے۔ بہرحال اس سورہ کے رکوع اور آیات کی تعداد کی اگر بات کریں تو اس سورہ میں 1 رکوع ہے، کل 6 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اس کو الکافرون کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے ایھا الکافرون کے نام سے، لہٰذا اسی وجہ سے اس سورہ کو موسوم کیا گیا ہے۔ سورۃ الکافرون کے فضائل کی اگر بات کریں تو حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم سورۃ الکافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے، یعنی انسان کو سیف کرتی ہے، وہ شرکیہ کلمات، شرکیہ افعال، شرکیہ اعمال یا عقائد سے بچا رہتا ہے۔ ایسے کسی بھی عمل، ایسے کسی بھی عقیدے کو اختیار کرنے سے وہ ایک طرح سے یہ سورہ شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ الکافرون پڑھی تو گویا اس نے قرآن مجید کے 1/4 حصے کی تلاوت کی، یعنی فضیلت کے اعتبار سے اس کو یہ معیار دیا گیا ہے۔
اب اگر اس سورہ کے مضامین کی بات کریں تو اس سورہ مبارکہ میں مشرکوں کے عمل سے بیزاری کا اظہار کیا گیا کہ کافروں کی یہ جو امید ہے اس کو ختم کیا گیا، اور وہ امید کیا تھی کہ ہمارے ساتھ کچھ مفاہمت کا رستہ نکل آئے اور ہم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ سال تک آپ کے معبود کو ہم پوج لیں گے معاذ اللہ، اور جی 1 سال تک آپ ہمارے بتوں کو پوج لیں، اور اس طرح سے یا اب اس کے بدلے میں جو چاہیں آپ کو ملے گا، بس اپنے دین کی تبلیغ سے باز آ جائیں۔ لہٰذا اس سورہ کے آغاز میں ان کی اس امید کو ختم کیا گیا کہ مسلمان اپنے دین اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں کبھی ان سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور اس حوالے سے یہ کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے اس کو بھی خوب سمجھ لیجئے۔ نوٹ فار اونلی دس ورڈ از نوٹ اونلی یوز فار پرفارمنگ صلاح، آپ نماز پڑھ رہے ہو یا آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، دس از کالڈ عبادت، بلکہ عبدیت کا اظہار ہے، بندگی کا، اور بندہ کسے کہا جاتا ہے؟ غلام کو۔ تو اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کرنا۔ الہ ماننے سے کیا مراد ہے؟ خالق، مالک، رازق، یہ کہ اختیار کل اس کا ہے، یہ کہ ہم مسلمین میں سے ہیں، یعنی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، کہ نہیں کوئی خوف دنیا میں کسی کا ہمیں، مگر یہ کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نہیں کسی کی ہمیں کسی طاغوت کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت، کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ فوکس ہمیں بہادر بناتا ہے، یہ عقیدہ ہمیں شرک سے بچاتا ہے، ڈپریشن سے بچاتا ہے، انزائٹی سے بچاتا ہے۔ بہرحال اس سورہ کی تلاوت کرتے رہنے کا حکم ہمیں تو ملا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بھی اس سورہ کی بہت اہمیت تھی، یعنی اس کے معنی اور مفاہیم اس قدر ان ڈیپتھ ہیں کہ رسول اللہ اس کو کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت خباب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو۔ رسول اللہ کا خود کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹتے بستر پر تو آپ سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہ ابن عباس کا قول ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی پیش کی تھی کہ رسول اللہ نے لوگوں سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے پروٹیکٹ رکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ تم سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ بہرحال سورۃ الکافرون کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اس کو کثرت سے تلاوت کرنے سے انسان عقیدے کے عمل کے اعتبار سے پختگی کا جو ہے وہ اس کے اندر ایک اسٹرینتھ آ جاتی ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور اس کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ کے مفہوم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الکوثر کے ساتھ اس سورہ کی کیا مناسبت ہے؟ دیکھیں یہ دونوں صورتیں آپس میں کیسے ریلیٹ کرتی ہیں۔ سورۃ الکوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی عبادت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورۃ الکافرون میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرما دیں کہ میں صرف اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا، اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی کبھی بھی پوجا نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر ہمارا انٹروڈکشن مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ سورۃ الکافرون کی تفسیر کو پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔